جیسے کہ کیا اللہ نے یہ فرمایا ایک عائشہ اور حفصہ یہ منافقہ ہے، باقی مومن؟ بالکل بالکل اللہ نے بولا ہے نا، ابھی سورہ تحریم میں بولا ہے نا اللہ نے، ابھی آ جاتے ہیں سورہ تحریم میں، ابھی آتے ہیں نا سورہ تحریم، ہاں، اور ابھی آ جاتے ہیں سورہ تحریم میں بھائی. اللہ نے سورہ تحریم میں کیا بولا ہے کہ عائشہ حفصہ جو غیر مسلم ہے، بالکل بولا ہے. آپ اجازت تو دیں نا، ادھر جاتے ہیں ابھی ہاں بالکل، ابھی سورہ تحریم میں جائیں گے نا، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا سورہ تحریم میں جب ہم جائیں گے. ایک منٹ مجھے اجازت دیں، آپ میں سورہ تحریم کھول دوں. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح بخاری. سورہ تحریم کی طرف آ جاتے ہیں. سورہ تحریم میں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے عائشہ اور حفصہ کی مذمت فرمائی ہے اور ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور ان کے دل کو ایمان سے عاری بتایا ہے. اب قرآن کے آیات میں پڑھوں گا، جہاں میں غلط ترجمہ کروں گا آپ کہہ دینا آپ نے میں نے غلط ترجمہ کیا. میں آپ کے اپنے احادیث دکھاؤں گا، آپ مجھے دکھا دینا کہ میں نے کہاں پہ غلط ترجمہ کیا ہے احادیث کی. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب التفسیر ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہاں پہ حدیث نمبر 4915 ہے. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں عمر بن الخطاب سے ان دو عورتوں کے متعلق سوال کرنا چاہ رہا تھا، تظاہرتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے. قرآن میں جن کا ذکر ہے کہ انہوں نے دشمنی کی ہے، میں ان کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کون ہے. فمکثت سنة فلم اجد له موضعا، میں ایک سال میں نے انتظار کیا ہے، مجھے فرصت نہیں ملا کہ میں سوال کروں. حتى خرجت معه حاجا فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجة فقال أدركني بالوضوء فأدركته بالإدوات فجعلت أسكب عليه وأرأيت موضعا. یہاں تک کہ ہم اکٹھے حج پہ گئے، زہران کے مقام پہ عمر نے کہا میں نے وضو کرنا ہے، میرے لیے پانی لاؤ. میں پانی لایا، میں اس کے ہاتھ پہ پانی ڈال رہا تھا اور اس وقت میں نے سوال کیا. میں نے کہا یا عمر من المرأتان اللتان تظاہرتا، وہ دو عورتیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے، تظاہر کی ہے، وہ کون ہیں؟ تظاہر کی ہے وہ کون ہے؟ عمر نے کہا تظاہر دشمنی کو بولتے ہیں. تظاہر کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا. دشمنی کا معنی لکھا ہوتا ہے. تظاہر کا مطلب تظاہرت علی النبی، ایک دوسرے کی مدد کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں. تظاہر علی النبی، لم يتظاہر للنبی، تظاہر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تظاہر علی شخص کا مطلب ہے کسی سے آپس میں مل کر دشمنی کرنا، ایک دوسرے کا دشمنی میں ساتھ دینا. وہ کون سے عورتیں ہیں؟ تظاہرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دشمنی کیا. قال ابن عباس فما اتممت کلامی حتی قال عائشہ و حفصہ، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ عائشہ اور حفصہ. اچھا اب اس آیت کی طرف آتے ہیں. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. تم توبہ کر لو. کیوں توبہ کر لو؟ کیونکہ تمہارے دل ٹیڑے ہیں، اور اگر تم دشمنی کرو تو اللہ تعالی اس کا مولا ہے، اور امیر اور جبرائیل اور ملائکہ اور صالح المؤمنین. یہ دشمنی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ملائکہ کے لشکر کے ساتھ اور صالح المؤمنین کے ساتھ آ رہا ہوں. دشمنی ہے. اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ جو نبی کا نہیں، ابھی تو واضح نہیں ہوا، ابھی میری بات ہی ختم نہیں ہے. اب سن لو، ختم ہوا ختم ہوا تھا تناشو. اب سن لو، منافق اب سن لو، ہو جائے وہ نکاح ختم سے نہ شروع. زنا کیوں ہے؟ کیوں زنا؟ عائشہ کو بچانے کے لیے آپ نبی کو زناکار بنا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. شرم آنی چاہیے. او بھائی مشرک سے، ہاں بالکل منافق ہوتا ہے، نبی کا دشمن منافق ہوتا ہے، لیکن اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. نبی پہ دشمن پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. آپ سن لو، اب سن لو، کتاب العین ہے. دشمنی واضح ہو جائے وہ مرتد ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے؟ ہاں، عبداللہ ابن ابی ابن واضح ہو جائے وہ مرتد ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے؟ اب سنو گے، جو نبی کا دشمن ہوتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے؟ میں جواب دوں اس کا، سنو گے؟ جواب دینے دو گے؟ مرتد ہوتا ہے، اور مرتد ہو گیا تو نکاح ختم ہوا تھا زنا شروع. دیکھو میں آپ کو دوبارہ، میں نے ابھی بتایا تھا کہ منافق کے ساتھ مسلمین کا معاملہ ہوتا ہے، آپ نے شاید سنا نہیں ہے. دیکھو بھائی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نماز پڑھائی ہے، اس کے لیے نماز پڑھائی ہے.
کہ کیا مرتاد منافق ہوتا ہے یا کیا نام ہے کافر ہو جاتا ہے؟ مرتاد ہونے پر نکاح ختم ہوتا ہے یا کیا رہتا ہے؟ اب سن لے جواب، سن لو. میاں بیوی میں سے ایک مرتد ہو جائے نکاح جاری رہتا ہے یا ختم؟ وہ ارتداد ظاہری ہے، وہ ارتداد علنی ہے، وہ ارتداد ظاہری ہے، وہ منافق والی ارتداد کے ساتھ نہیں ہوتا، نکاح باطل نہیں ہوتا، وہ کافر بھی نہیں بنتا بندہ، اس پہ مسلمین کا احکام جاری ہوتے ہیں. یہ کتاب صحیح بخاری ہے، دیکھو. مطلب یہ ہوتا ہے نبی کا دشمن جو ہوتا ہے نا وہ کیا نام ہے وہ منافق ہوتا ہے، مرتد نہیں ہوتا. منافق ہوتا ہے، ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے، اس کے ساتھ نکاح بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ نماز جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو عرض بھی ملتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کافر ہوتا ہے. نکاح ختم ہوتا ہے، نکاح ختم ہوتا ہے مرتد ہونے پر. دیکھو ابھی دیکھو، نبی کا دشمن مرتد، نبی کا بالکل مرتد ہے، لیکن اس میں مسلمان کے احکام جاری ہوتے ہیں. نہیں ہوتے، ہم مرتد پر مسلمان کے احکامات. ابھی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. عبداللہ ابن ابی ابن سلول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا یا نہیں تھا؟ لیکن وہ منافق تھا، مرتد نہیں تھا. اچھا، نبی کو گالی دینے سے وہ مرتد نہیں بنا؟ دشمنی واضح ہو جائے، جس کے متعلق اللہ فرما دے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، اللہ بالکل بالکل. اب دیکھو تو اس کا مرتد ہونا یقینی ہے. دیکھو یہ قرآن مجید کیا ہے، دیکھو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ دیکھو یہ قرآن مجید، یہ صحیح بخاری ہے. دیکھو صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 898 میں حدیث نمبر 4907، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منها الاذل. جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم عزیز ہیں، صاحب عزت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہیں، ہم اس ذلیل کو مدینے سے نکالیں گے. نستجیر باللہ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ کس نے بولا تھا کہ ہم عزیز صاحب عزت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہیں، ذلیل بھی نہیں ازل ہیں؟ کس نے بولا تھا؟ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بولا تھا. عمر بن خطاب نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ میں اپنے صحابہ کو قتل کر رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دیتا ہے، وہ قتل کا مستحق بھی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کا قتل کرتے ہیں بلکہ اس کا اپنا قمیص کفن کے طور پہ اس کو دیتے ہیں اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں. یہاں پر باب الکفن الذی یکف حدیث نمبر 1269 میں یہی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. دیکھو ارتداد دو قسم کے ہیں. ایک ارتداد ہے ظاہری، جو ظاہر علن مرتد ہو جائے، وہ نکاح بھی اس کا ٹوٹ جاتا ہے، وہ دین سے نکل جاتا ہے. لیکن ایک ارتداد ہوتا ہے باطن کا. جو باطنی ارتداد ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوتا ہے، وہ حقیقت میں کافر مرتد ہوتا ہے، لیکن اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. نکاح بھی ہوتا ہے اس کا، نماز جنازہ بھی ہوتا ہے اس کا، اور اس کو عرض بھی ملتا ہے. سب اسلام کے احکام اس پہ جاری ہوتے ہیں. ٹھیک سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ عائشہ اور حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور عمر بن خطاب نے بخاری میں اعتراف کر لیا کہ یہ نبی کے دشمن ہیں، تو ثابت ہو گیا بھائی، ارتداد باطنی ان کا ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اس پہ اسلام مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے، ان کو عرض بھی ملے گا، ان کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا، ان کے نکاح بھی ان سے باطل نہیں ہوگے. لیکن یہ چونکہ اللہ نے شہادت دے دی کہ ان کا دل ٹیڑھا ہے، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، تو جب ثابت ہو گیا تو ان کا کفر ثابت. اور یہ صرف دو لوگوں کے لیے، حفصہ اور عائشہ، بقیہ ازواج کے لیے نہیں ہے. الحمدللہ ثابت ہے، مقصود ہمارا ثابت ہے. حضرت عائشہ اور حفصہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا نا، پہلے اس کا منافق ہونا چھپا ہوا تھا، منافق ہونا اس کا چھپا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کے فوت ہونے پر اس کے منافق ہونے کا اعلان فرمایا، منافق ہونے کا اعلان فرما دیا کہ یہ جس کے آپ جنازے پڑھ کر آئے ہیں یہ بندہ منافق تھا، لہذا آئندہ آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیا نام ہے؟ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی، اور نہ ہی آئندہ آپ نے ان کی قبروں پہ جانا، نہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے. لہٰذا اللہ نے فرما دیا تو اس کے بعد منافقین کا سارا سسٹم ختم ہو گیا. جب عائشہ اور حفصہ کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہ منافقہ ہیں، اللہ نے فرما دیا منافقہ ہیں، یہ کوئی نبی خبر نہیں دے رہا، کوئی آپ خود دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ منافقہ ہے.
اللہ فرما رہا ہے یہ تمہاری دشمن ہے. جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ تمہاری دشمن ہیں تو ان کا مرتد ہونا ثابت ہو گیا. جب مرتد ہونا ثابت ہوا تو نکاح ختم ہو گیا. ہاں بالکل مرتد ہونا ثابت ہو گیا, بالکل صحیح فرما لے, لیکن نکاح نہیں ٹوٹا, شروع ہو گیا, نکاح نہیں ٹوٹا. کیونکہ ان کا ارتداد ظاہری نہیں تھا, ان کا ارتداد باطنی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ منافق پر نبی نے تو نہیں کیا, کیا اللہ سے کہا کہ ہم کی دشمن ہے. اللہ نے فرمایا او بھائی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی نسبت دے رہے ہیں بھائی. ہم نہیں کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا کرتے تھے, نستجیر باللہ, وہ کافر ہوگا جو اس طرح کہہ رہا ہے. ہاں بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح دیکھیں, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اگر کوئی اس طرح مرتد بن جائے نا کہ جا کے کہہ دے میں مسلمان نہیں ہوں, آج سے میں مسلمان نہیں ہوں, تو یہ ارتداد سبب خروج عن الاسلام ہے اور اس پہ مسلمانوں کے احکام جاری نہیں ہوں گے. لیکن اگر ایک شخص دل میں منافق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بھی کرتا ہے یا کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے اور نکاح نہیں ٹوٹے گا. اب یہ بات یہ کرے گا. بہرحال میرا الزام پکا ہے کہ نبی نکاح اب میری بات ختم نہیں ہوئی ہے, بھائی میری بات ختم نہیں ہے. میں بھی بتاؤں گا کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نکاح ختم ہونے کے باوجود نبی نے اپنے پاس رکھ کر زنا کا ارتکاب کیا. شیعوں کا عقیدہ یہ. اب میری بات ختم نہیں ہے بھائی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ سب مسلمین کا اجماع ہے کہ جیسے کہ منافق پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں, سب مسلمانوں کا یہ اجماع ہے. اب ہم نہیں کہتے کہ عائشہ جو تھا وہ علن مرتد ہو گیا, اس نے کہہ دیا کہ میں آج سے مسلمان نہیں ہوں, میں جا کے بتوں کی پجاری, یا میں کرسچن بن جاتی ہوں, یا میں یہودی بن جاتی ہوں, یا میں جا کے مشرک بن جاؤں گی. اس طرح اس نے تو نہیں کہا, وہ تو آخر تک کہتی تھی میں مسلمان ہوں, لیکن اس سے ایسے احکام صادر, ایسے افعال صادر ہو گئے جس کی وجہ سے اس کا عدم اسلام, عدم ایمان ثابت ہے. لذا اس کا ارتداد باطنی ارتداد ہے, ظاہری ارتداد نہیں ہے. اچھا